السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني فهما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس واسطے، جس خالق و مالک نے اپنے فضل و رحمت دے نال مین و دوانو انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے، جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشاء دے مطابق ہے۔ رمضان المبارک دا پنجواں جمعہ اور آخری روزہ ہے۔ اللہ کریم تو دعا کرو اللہ پاک اس رمضان کو قبول فرما دے۔ جس طرح اسی رمضان گزارے، جتنا احترام اسی رمضان دا کیتا ہے ساڑھے علم دے اندر ہے۔ اپنے اعمال، اپنے کردار رمضان دے نال اپنا تعلق دیکھیے تے ڈر لگتا ہے۔ جے رب دی رحمت وال دیکھیے پھر امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنی رحمت فرما دے گا۔ میں تے دعا یہی کراں گا، ربا ساڈے عملہ وال نہ دیکھیں، اپنی رحمت وال دیکھ کے ساڈے گناہ معاف فرما دے۔ ایمان اور تقوی دونوں دا آپس کے اندر اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک دوجے دے بغیر رہ نہیں سکتے، انہاں دا وجود ہی نہیں۔ ایمان نہ ہوئے تو تقوی نہیں ہوئے گا۔ جس بندے نو اللہ تقوی دی دولت نصیب نہ فرمائے، سمجھے او دا ایمان ٹھیک نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے فرض کیتے ایمانداراں تے کہ بھئی اگر تہاڈا ایمان ٹھیک ہے نا تے روزہ تہانوں دسے گا تسی متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ والے ہو، اللہ تو ڈرن والے ہو۔ جے پہلا معاملہ ہی خطرناک کہ ایمان والا تو روزہ رکھ لے، قیام کر لے، کچھ بھی کر لیں، تقوی نہیں ملے گا۔ تقوی نہیں ملے گا تو اللہ دی جنت بھی نہیں ملے گی، اللہ دی رضا بھی نہیں ملے گی، اللہ دے انعامات اور اللہ دا فضل بھی نہیں ملے گا۔ بڑی مشہور روایت ہے، میں صرف اشارہ کرنا ہے، مختصر لفظہ کے اندر اشارہ کر دیا جانا ہے تاکہ گلاں زیادہ ہو جائیں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ تسی صاحب علم ہو، پرانے نمازی ہو، پرانے اہل حدیث ہو، مسلمان ہو، احادیث سنن والے، پڑھن والے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، صرف تہانوں یاد دہانی کرانی ہوندی ہے بھی فلاں دی تساں پڑھی ہے، تہاڈے علم دے اندر ہے، اور پھر انہوں تازہ کر لئیے تاکہ ایمان منور ہو جائے، عمل وچ آسانی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مجلس دے اندر صحابہ بیٹھے سن، تقوی دی گل چھڑ گئی بھی تقوی کی ہوندا ہے۔ ہر صحابی نے اپنی اپنی رائے دسی، اپنی اپنی سوچ دے مطابق تقوی دی تعریف کیتی بھی ہے، تقوی ہو سکتا ہے، اینوں تقوی کیا جا سکتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے سن، نیویں پائی ہے تے خاموش نے، صرف حدیث یہ نہیں ویکھنا کہ تقوی دا ذکر ہویا ہے، ایک ایک لفظ سے غور کریا کرو۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام الانبیاء نے فرمایا اقرأہم لکتاب اللہ،
میرے صحابہ دے وچوں اس وقت ساری امت دے وچوں اگر قرآن دا سب تو بڑا عالم ہے تو ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ، سب تو بڑے قاری۔ تو کیفیت کیا ہے؟ صحابہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں تو ابی بن کعب نے نیویں پائی۔ جڑا بندہ ہوئے نا خاندانی، جڑا بندہ ہوئے باوقار، جڑا بندہ ہوئے صاحب علم، وہ دے چ غرور نہیں ہوئے گا، تکبر نہیں ہوئے گی، انا نہیں ہوئے گی، وہ دے چ عاجزی ہوئے گی، للہیت ہوئے گی، اللہ دا ڈر ہوئے گا، خشوع اور خضوع ہوئے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نے تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی یار تو کوئی اپنی رائے دے۔ تو حدیث دا مفہوم اور خلاصہ ہے، ابی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، بندہ جنگل کو گزرتا ہوئے خاردار جھاڑیاں نے، حدیث تو آڈے علم دے اندر ہے، تے بندہ اپنے کپڑے انہوں سمیٹ کے گزر جائے تاکہ کسے کنڈے نہ کنڈا کپڑا نہ لگ جائے، کپڑا پھاٹ نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے، جڑا بچ بچا کے گزر جائے نا، اسی طرح جڑا دنیا دا معاملہ ہے، بندہ اللہ دی نافرمانی تو، گناہ تو، شہوات تو، اللہ دی بغاوت تو، غرور تو، تکبر تو، انا تو، حسد تو، غیبت تو، چغلی تو، ایک دوجے نہ لڑائی تو، جھگڑے تو، اختلاف تو، انتشار تو، یعنی برائیاں تو بچ کے جڑا بندہ دنیا وچوں گزر جائے وہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ میں تو اے دنیا دا سفر کر رہے ہوں، سجے کھبے دیکھیا کرو کتنے کانٹے نے، حسد دے کنڈے، بغض دے کنڈے، لڑائی دے کانٹے، اختلاف دے کانٹے، بد اخلاقی بد زبانی دے کنڈے، گالی گلوچ دے کنڈے، اختلاف انتشار دے کنڈے، شرک اور بدعت دے کنڈے، بے نماز ہون دے کنڈے، حتیٰ کہ دیکھو سجے کھبے اس وقت جڑے حالات نے تو انہوں پھول گھٹ نظر آنے نے، کنڈے زیادہ نے، تے جڑا بندہ دنیا دے اندر اپنے آپنوں تعصب تو، انا تو، تکبر تو، گناہ تو بچا کے اپنے آپنوں محفوظ کر کے اے دنیا گزار جائے، وہ ہو جا متقی بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ میں نتوانو تقوی دی دولت نصیب فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوال ہویا، اے علی تقوی تقوی تقوی، قرآن بھی کہندا ہے، حدیث بھی کہندی ہے، لوگ بھی تقوی دیاں گلاں کردے نے، تقوی ہوندا کی ہے؟ اسی بھی پورا رمضان گزار لئیے نا، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، جلسے سنیے، درس سنیے، خطبے سنیے، وعظ سننے اور کئی بندے رمضان تو بعد پوچھ دینے شوہر صاحب اے سارا مہینہ مولوی کہندے سن تقوی تقوی، تقوی ہوندا کی ہے؟ کیونکہ نہ اسی وضاحت کیتی، نہ اسی تشریح کیتی، نہ اسی سمجھان دی کوشش کیتی۔ جے جمعہ دا خطبہ ہے تے اس واسطے کہ بلے بلے ہو جائے، جے تقریر ہے تے اس واسطے کہ داد مل جائے، جے درس ہے اس واسطے کہ لوگ خوش ہو جائیں، ساڈے اندر نہ اخلاص، نہ ساڈے اندر کوئی ہمدردی، جس وقت یہ نہیں ہوئے گی بات نہ صحیح ہو سکتی ہے، نہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی دی جڑی ڈیفینیشن کیتی ہے، جڑی تعریف کیتی، کمال کر چھڑی۔ آپ فرماتے نے 5 چیزاں یا کم از کم 4 چیزاں جڑا بندہ اختیار کر لیندا ہے وہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ مومنہ بندیو اللہ کو پہلے دعا کرو اللہ سانو صحیح ایماندار بنا دے۔ میں عرض کہتے ہیں تقوی اور ایمان لازم و ملزوم ہے، ایمان ٹھیک ہو گیا تقوی ملنا آسان ہو جائے گا۔ الخوف من الجلیل، حضرت علی فرماندے ہیں تقوی حاصل کرنا ہے پہلی چیز جڑی اختیار کرنی ہے الخوف من الجلیل، ہر وقت تیرے دل دے اندر اللہ دا ڈر اور خوف ہوئے۔ جڑا عمل کرنا ہے نا، زبان بھی ہلانی ہے، ہاتھ نو حرکت دینی ہے، اکھ کھولنی ہے، کان نال کوئی چیز سننا چاہنا ہے، پیر نال چلنا چاہنا ہے،
دل میں تیرے اندر کوئی سوچ اور فکر ہے، فرمایا الخوف من الجلیل، کوئی بھی کام کرن تو پہلا اللہ کو ڈر جائے، اللہ کا خوف اختیار کر لے، اور جڑا بندہ اللہ پاک کو ڈر جاندہ ہے اللہ انہوں گناہ اور برائیاں تو محفوظ فرما دیتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا ڈر، والعمل بالتنزیل، فرمایا لوکاں پیچھے نہیں لگنا، برادری پیچھے نہیں لگنا، یاراں دے پیچھے نہیں چلنا، مفتیاں اماماں دے پیچھے نہیں چلنا، رسم و رواج کو اختیار نہیں کرنا۔ آپ فرماتے ہیں والعمل بالتنزیل، جدوں بھی کوئی کام کرنا ہے، جدوں بھی کوئی معاملہ کرنا ہے، اللہ دے قرآن اور محمد مصطفیٰ دی حدیث سے مطابق کرنا ہے، اللہ دی وحی دے مطابق کرنا ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، رب جڑا مال دیتا ہے امیر بندے وال دیکھ کے حسد نہیں کرنا، رب تینوں تھوڑا بھی دیتا ہے او دیتے قناعت کریا کر، شکر ادا کریا کر۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور اس جملے تے غور کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، حضرت علی فرماندے نے جیڑا بھی کام کری اس نیت نال کہ میں آخرت دی تیاری کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ دی عدالت میں پیش ہو رہا ہے، میرے کو میرے اللہ نے سوال کرنا ہے۔ ساڈا تے معاملہ یہ ہے، ساڈے عمل بھی مشکوک، ساڈا عقیدہ بھی مشکوک، ساڈے نظریات بھی مشکوک، ساڈے معاملات بھی مشکول۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماندے نے 6 لاکھ درہم میں خیرات کرا نا، 6 لاکھ درہم میں اللہ کے راستے میں خرچ کرا، او یہ تو بہتر ہے کہ میرے کو ایک مشکوک درہم بھی آ رہا ہے، میں وہ چھٹ دیا، ایک شک والے درہم کو چھڑنا، 6 لاکھ درہم خیرات کرن تو میں آلات افضل سمجھ رہا ہوں۔ حرام دا درہم نہیں، شک والا کی مطلب ہے؟ تو جتنی بھی نماز پڑھے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ ادا کر لے، صدقہ خیرات کر لے، ذکر اذکار کر لے، راتاں دا قیام کر لے، افطاریاں شہریاں کرا لینے، جلسے جلوس کر لینے، جمعے کے خطبے وچ آ جانا، میرے دوستو قرآن پڑھ لینا، اور اس عمل تو اگر نہیں بچدا، اس کردار تو محفوظ نہیں ہوندا جہاں تیرے ایمان کو مشکوک کر سکتا ہے، جہاں تیرے عمل کو مشکوک کر سکتا ہے، جہاں تیری نیکی کو مشکوک کر سکتا ہے، جہاں تیری عزت کو مشکوک بنا سکتا ہے، جہاں تیرے معاملات کو خراب کر سکتا ہے، اور تیرے ایسے ایمان کا فائدہ نہیں، شک تو بھی بچنا ہے، حرام تو بھی بچنا ہے، نجائز تو بھی بچنا ہے، اللہ رسول کی بغاوت تو بھی بچنا ہے، اور کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہے، پھر تو متقی ہے۔ تیری سوچ اپنی ہوئے، مرضی اپنی ہوئے، نظریہ اپنا ہوئے، فہم اپنا ہوئے، میرے دوستو تیرا کردار اپنا ہوئے، پھر بھی کبھی میں متقی یہ نہیں ہو سکتا۔ ایماندار ہوئے نہ سکتے، ایماندار ہو ہوتا ہے جہاں اللہ رسول نے حکمت کے تابع ہوتا ہے، جہاں اللہ رسول نے حکمت کے تابع ہوتا ہے، اللہ رسول نے حکمت کا پابند ہوتا ہے، اللہ رسول کا تابع دار ہو جائے، پھر اپنی سوچ سے نہیں چلتا، اپنی فکر سے نہیں چلتا، اپنے من سے نہیں چلتا، اپنے نظریے سے نہیں چلتا، جہاں اللہ رسول کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، میرا سونا رب انہوں تقوی دی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، آپ نے تقوی سمجھایا کمال کا چھٹی، اللہ دے ولی انہوں نے خلیفہ خامس بھی کیا جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ تو، عدل اور انصاف کی وجہ تو، آپ فرماتے ہیں التقی منجم لا یفعل کل ما یرید۔ مومنہ باتیوں، عمر بن عبدالعزیز کی گل تے غور کرنا، اللہ کی قسم معاملہ سمجھ جائے گا، حالات بہتر ہو جائیں گے، عقیدہ تیرا چمک جائے گا، ایمان منور ہو جائے گا، اللہ کی رحمت مل جائے گی، اللہ فضل عطا فرما دے گا، تیرے تقوی کی دولت مل جائے گی، گناہوں کی نفرت پیدا، گناہوں کی بے نفرت تیرے دل میں پیدا ہو جائے گی، اچھائی کا جذبہ
بندے تقوی دی دولت عطا فرما دیندے. تقوی تیرے دل کے اندر ایک مقام ہے. اے فانوس لگا ہے، ساری لائٹاں بند کر دیو. اے فانوس چل دے جس جگہ لگا ہے، پھر اس حال میں دیکھ، اس کونے دے اندر روشنی تھوڑی ہوئے گی، اس کونے میں روشنی کم ہوئے گی، اس کونے میں روشنی زیادہ ہوئے گی. کیوں؟ وہ دا فاصلہ زیادہ ہے، اس کونے دا فاصلہ بھی زیادہ ہے. اے قریب ہے. اللہ سونے تقوی کتھے رکھے ہے؟ فرمایا انسان دے دل. انسان اپنا دل دیکھے. اے چشمے دا منبع اس جگہ دے میں تقوی کو فٹ کیتا ہے کیونکہ وہ مناسب جگہ ہے. اگر ایتھے تقوی ہوئے گا نا، تیرے سارے وجود کو کنٹرول کرے گا، تیرے سارے وجود پہ یہ برابر اثرات ہوں گے. اور میرے دوستو، اگر دل صاف نہ ہویا، دل پاک نہ ہویا، اگر دل وچ کدورت، نفرت، انات، تکبر، ہٹ درمی دے جراثیم ہوئے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یہ دل تے تقوی دی جگہ ہے. یہ تو روشنی کیویں پیدا ہوئے گی؟ پہلے دل صاف کر لئیے. مصطفیٰ نے فرمایا ہے جسم دے وچ ایک ایسا ٹکڑا ہے صحیح ہو جائے، جسم دے سارے اعضاء اور حصے صحیح ہو جاندے ہیں، وہ خراب ہو جائے سارا جسم ڈیمیج ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. اور کیڑا جگہ ہے؟ اور دل ہے. دل ہے. دل بیمار، اعمال بیمار، دل بیمار، تیری سوچ بیمار، دل بیمار، تیرا عقیدہ بیمار، دل بیمار، تیرا نظریہ بیمار، دل بیمار، تیرا منہج بیمار، تیرا دل بیمار، تیری نماز بیمار، دل بیمار، روزہ بیمار، دل بیمار، زکات بیمار، دل بیمار، قیام بیمار، دل بیمار، اذکار بیمار، دل بیمار، تیری تہجد بیمار، دل بیمار، تیری اللہ رسول عقیدت بیمار، دل بیمار، کوئی عمل صحیح نہیں. آج دل صاف کر لے، دل پاک کر لے، دل صحیح کر لے. مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تیرے جسم میں سارے اعضاء کو اپنی رحمت نہ درست فرما دے. اللہ اکبر. حضرت انس کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے الفاظ سے غور کر لینا تے اللہ دی قسمیں معاملہ سمجھ جائے. صحابی رسول کتنے دکھ نال بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں انکم لتعلمون، انکم لتعلمون اعمالکم ہی ادق فی اعینکم من الشعر کنا نعدها علی عہد رسول اللہ من الموبقات. واہ انس پیاریا، میں تیری سوچ تو صدقے قربان جاواں. حضرت انس فرماندے نے لوگوں اے او اجے صحابہ دا دور ہے، تابعین دا دور ہے، تے حضرت انس فرماندے نے اینے بدل گئے ہو، تواڈے اندر اینیاں تبدیلیاں آ گئیاں نے. او عمل جنوں تسی بالکل معمولی سمجھدے ہو، جیڑا عمل تواڈی نگاہ دے اندر بالکل ہلکا ہے، جویں اسی کہہ دنے جی سارا زمانہ ہی کردا ہے، سارے لوگ ہی کردے نے، مولوی جی یہ کوئی بڑی گل تے نہیں نا. اور میرے اور دوستوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اور نبی دیو یارو اور نبی دیو امتیو اور صحابیو اور تابعیو، اج مصطفیٰ دے بعد جنہ کمانو تسی ہلکا سمجھدے ہو، جنہ معاملانو تسی حقیر سمجھدے ہو، جنہ گلانو تسی بڑیاں معمولی تے چھوٹیاں سمجھدے ہو، کننا نعدها علی عہد رسول اللہ من الموبقات. اگر ان
انہاں وچوں کوئی عمل اسی ویکھ دے انج لگدا کہ اساں تباہ ہو جانا ہے، اسی ہلاک ہو جانا ہے، اسی برباد ہو جانا ہے۔ اور جنہاں عملاں نوں اسی ہلاکت تے تباہی والے عمل سمجھدے سا تہاڈی نگاہ دے اندر اج وہ عمل بڑے معمولی تے عام بن گئے نے۔ تے ساڈی کی کیفیت ہے؟ یہ حالت نہیں۔ کوئی بندہ ہے جڑا فخر نال کہہ سکے کہ اللہ اے میرا عمل ہے، میں تیری عدالت دے اندر بڑے فخر نال پیش کراں گا، مینوں معاف کر دے۔ ایک آدمی نا نبی پاک کو لایا، مسند احمد دی روایت ہے، اندر اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونے ایک گل پوچھنا چاہنا میرے غلام نے، ذرا گل تے غور کرنا مومن آبادیو۔ صحابی رسول کہہ رہے آگے یا رسول اللہ میرے غلام نے جدوں کوئی غلطی کرتے نے، خطا کرتے نے، میں انہاں دی غلطی دی وجہ تو انہاں نوں سزا دینا، غور کرو غلطی دی وجہ تو میں اپنے غلاماں نوں سزا دینا، اپنے غلاماں نوں مار لینا، اپنے غلاماں نوں چھڑک لینا۔ یا رسول اللہ میرے غلام نے کام غلط کر دینے، میں انہاں نوں انہاں دی غلطی دی وجہ تو سزا دیواں، کل قیامت دے دن میرا رب میرے تو سوال تے نہیں کرے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ قیامت دے دن تینوں اور تیرے غلاماں نوں اپنے سامنے حاضر کر لگے گا۔ فرمایا تو ہی اللہ دے سامنے کھڑے ہونا ہے، تیرے غلاماں نے اللہ دے سامنے کھڑے ہونا میں رب العالمین ویکھے گا اور تیرے غلاماں دا قصور کی ہے، تیرے غلاماں دا جرم کی ہے، تیرے غلاماں دی غلطی کی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جدوں تو بھی اللہ دے دربار وچ کھڑیا ہونا ہے، تیرے غلاماں نے بھی کھڑیا ہو جانا ہے۔ فرمایا تیرا نامہ اعمال بھی کھل جائے گا، تیرے غلاماں دا نامہ اعمال بھی کھول لیا جائے گا، دیکھیا جائے گا غلام دی غلطی کی ہے، غلام دا جرم کی ہے، غلام دا قصور کی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر دیکھیا جائے گا تو اپنے غلام نو کی سزا دیتی ہے، اگر تیری سزا وہ دے جرم دے مطابق ہوئے گی اللہ تیرے تو سوال نہیں کرے گا۔ اگر غلام دی غلطی تھوڑی ہے اور تو سزا زیادہ دیتی ہے، غلطی معمولی ہے تیری سزا زیادہ ہے، امام الانبیاء نے فرمایا پھر اللہ تیرے تو سوال بھی کرے گا، تینوں سزا بھی دے گا، کیونکہ تیرا جرم بڑھ گیا۔ بے شک تیرے غلام نے نا لیکن جڑا جرم کیتا ہے تیو سزا ہو دے تو زیادہ دے رہا ہے۔ امام الانبیاء دا صحابی ہے، امام الانبیاء دا امتی ہے۔ آؤ ذرا اپنے آپ تے غور کر لئیے، میں تینوں بھی حدیث سنا دیتی ہے جڑی امام الانبیاء نے اپنے صحابی دے سامنے بیان فرمائی۔ مومنہ بادیو ذرا غور کر دیا جانا، امام الانبیاء نے فرمایا جے جرم تے سزا برابر ہوئے گی اللہ تینوں معاف کر دے گا، تیرے تو سوال نہیں کرے گا۔ جے تیری سزا جرم تو زیادہ ہوئے گی رب تینوں سزا دے گا۔ صحابی رسول دا جسم کم جاندہ ہے، جسم تے کب کبھی تاری ہو گئی، اندھا یا رسول اللہ گواہ بن جاؤ۔ امام الانبیاء نو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں دوانوں گواہ بنا رہے ہوں، اگر میرے رب نے میرے کو سوال کرنا ہے آخر میں انسان زیادتی ہو سکتی ہے۔ محبوب پیاریا غلام نو سزا زیادہ دیتی جا سکتی ہے، بعض اوقات مینوں غلط فہمی ہو سکتی ہے، میں اپنے غلام نو چھڑک دیواں، اپنے غلام نو ڈانٹ دیواں، اپنے غلام نو مار لیواں، میرے رب میرے کو سوال کرے گا۔ محبوب پیاریا میں اللہ دے عذاباں دا سامنا نہیں کر سکتا، اللہ دی دیتی ہوئی سزا نو برداشت نہیں کر سکتا۔ محبوب تسی گواہ بن جاؤ میں اپنے سارے غلام اللہ دے رستے وچ آزاد کر دیتے ہیں۔ اے میرے نبی دا غلام ہے، امام الانبیاء نال پیار کرنا والا حضرات ذرا غور کرتے جانا۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ بہت بڑے امام نے، بہت بڑے مصنف نے، بہت زیادہ دین دے
خدمت گزار نے امام ابن اساکر نے انہاں دیاں بے شمار کتاباں نے صرف ایک کتاب تاریخ ابن اساکر اور کے دا نام تاریخ دمشق بھی ہے صرف ایک کتاب امام ابن اساکر دی اے دیاں 120 جلداں نے 120 جلداں ایک کتاب دیاں ہون کتنا بڑا امام ہے اگر امام نو ویکھنا چاہنا ہے یہ دیاں کتاباں دا مطالعہ کرنا ہے لیکن جڑی گل میں تینوں سمجھانی ہے مختلف زاویاں دے نال مختلف ناحیاں دے نال مختلف طریقیاں دے نال کہ مومن اور مسلمانوں اللہ رسول نو منن والے اور تقوی کی ہوندا ہے حضرت امام دا انتقال ہو گیا امام ابن اساکر اللہ نو پیارے ہو گئے دنیا چھڈ گئے نے ہن آپ دا جنازہ تیار ہو گیا مسجد دا امام مسجد دا خطیب بھی کھڑا ہے یہ دا جنازہ پڑھانا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس طرح دا بنا لئیے کل ساڈا جنازہ آ جائے اسامی فوت ہونا ہے چار پہیتے میت لا دیتی جائے تیرے حق دے اندر بھی کوئی گواہی دے تیری بھی کوئی تعریف کرنے والا ہوئے تیریاں بھی کوئی خوبیاں بیان کرنے والا ہوئے امام کہہ رہا ہے لوگوں ذرا غور سن لو تو آنے علم دے اندر میں اس مسجد دے اندر 40 سال امامت کروائی ہے 40 سال ہو گئے میں تواڈے علاقے تواڈے محلے دی مسجد دا امام لیکن لوگوں غور کر لو اے امام ابن اساکر رحمہ اللہ جہاں جنازہ تواڈے سامنے موجود ہے جہاں جنازہ پڑھنے واسطے حاضر ہو گئے ہو اور میں 40 سال اس مسجد دا امام رہا جے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں 40 سالاں دے اندر کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ میں ابن اساکر نو تجھی صف وچ دیکھیا ہوئے نانا میں جدوں بھی آیا ہوں امام پہلی صف دے اندر موجود ہے ایک گواہیاں نے کہ بندے متقی ہوندے نے تقوی اختیار کرنا چاہنا ہے پہلی صف دا نمازی بن جا تقوی اختیار کرنا چاہنا ہے 5 وقت دا نمازی بن جا تقوی اختیار کرنا چاہنا ہے نوافل دی پابندی کریا کر تقوی اختیار کرنا چاہنا ہے نماز تہجد پڑھیا کر تقوی اختیار کرنا چاہنا ہے اپنی زبان دی حفاظت کریا کر حضرت اسماء دے بیٹے حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ دے بھانجے نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے بھتیجے نے آپ دے حفیظہ زبیر دے بیٹے نے مومنہ بادی ذرا غور کرو گا اور چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے پریشان ہو جاندے ہو چھوٹیاں چھوٹیاں معاملات تے حیران ہو جاندے ہو اے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پیر وچ پھوڑا نکل آیا ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ نے دسیا اس پھوڑے دے اندر زہر پیدا ہو گئی ہے یہ سمجھ کینسر دا پھوڑا ہے ڈاکٹر جناب تجویز کیتا ہے اگر یہ دی لت کٹ دیتی جائے یہ بچ جائے گا اگر لت نہ کٹی جائے گی یہ دا زہر پورے جسم وچ پھیل جائے گا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا گیا حضرات گل مختصر کرنا چاہنا وا وہ تو کوئی بے ہوش کرن دے حالات تے نہیں نا لیکن حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لات مبارک آپ دی پنڈلی تو کٹ دیتی گئی آپ بے ہوش ہو گئے جدوں ہوش آ گئی ہے نا اہل خانہ نو پوچھ دے نے اپنے گھر والیاں نو بلاندے نے او میری لت جڑی میرے تو جدا ہوئی ہے اونوں تساں سٹ دیتا ہے یا گھر وچ موجود ہے فرمایا عروہ تیری لت اجے موجود ہے آپ نے فرمایا اونوں میرے کو لے آ جائے آپ دے جناب قدم مبارک نو آپ دی پنڈلی تو کٹی ہوئی لت نو اپنے سامنے لے آندا گیا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما رہے نے ان ذرا انہاں دے لفظاں تے غور کرنا آپ اپنی لت نو پکڑ لیندے نے کٹی ہوئی لت اونوں مخاطب ہو کے کہہ رہے نے آپ اندنے والذی حملنی علیک لیعلم انی ما مشیت بک علی معصیہ ہائے اللہ سچیا میں تیریاں حکمتاں تو صدقے قربان جاواں ربا سونیا سانو ایسا ایمان نصیب فرما دے اللہ ایسا حوصلہ تے ایسی برداشت عطا فرما دے حضرت عروہ بن زبیر نے اپنی کٹی ہوئی لت یہ مخاطب ہو کے فرما رہے نے مینوں اس ذات دی قسم ہے رب العالمین دیاں قسماں اٹھا رہے نے آپ اندنے والذی
عملنی علیک مینوں اس پروردگار دی قسم ہے جن نے مینوں اتنے قدم عطا فرمائے جن نے مینوں اولاد عطا فرمائی میں تیرے تے آندا بھی رہا میں تیرے تے جاندا بھی رہا میں تیری وجہ تو چلدا بھی رہا لیکن فرماندے نے لا یعلم انی ما مشیت بک علامہ سیا وہ ساری زندگی اے میرے قدم تے میری لات میں مختلف جگہ تے گیا میں مکان دے اندر میں بازار دے اندر میں مسجد دے اندر میں رشتہ داراں دے اندر میں اپنے احباب دی مجلساں دے اندر میں عام جان والا ساری زندگی چلدا رہا مگر مینوں اللہ دی قسم ہے میں تینوں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اج تک بھی میں انہاں قدماں نال چل کے رب دی معصیت نہیں کیتی میں تیرے تے کدی کوئی گناہ نہیں کیتا میں تینوں کدی کسے جرم وال لے کے نہیں گیا میں تینوں اللہ دی نافرمانی وال لے کے نہیں گیا او مسلمانوں فرما رہے ہیں زندگی گزر گئی لیکن ایک قدم بھی میں اللہ رسول کی نافرمانی وچ نہیں جے اٹھایا کیا میں تے تو اپنے جسم نال خطاب کر سکنے ہاں کہ اے میرے قدم میں تینوں کدی گناہ والی جگہ تے لے کے نہیں گیا کدی تو اپنے ہتھاں نال خطاب کر سکنا وے اے میرے ہتھوں میں تہاڈے نال کدی گناہ نہیں کیتا اپنی اکھ نوں کہہ سکنا وے میں تیرے نال گناہ نہیں کیتا اپنے کان نوں کہہ سکنا وے میں تیرے نال بریاں گلاں نہیں سنیاں اپنی زبان نوں کہہ سکنا وے میں تیرے نال کدی مندا نہیں بولیا اپنے دل نوں کہہ سکنا وے میں کدی بری سوچ نہیں سوچی وہ ساڈے جسم وچ کوئی حصہ ایسا نہیں اسی اللہ دے سامنے مثال دے طور تے پیش کر دئیے ربا سونیا اس حصے نال تیریاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں مگر عروہ بن زبیر کہہ رہے میرا رب جاندا ہے ساری زندگی گزر گئی ہے میں کدی تیری گناہ والی جگہ تے لے کے نہیں گیا غور کر اپنے وجود تے اپنے جسم تے غور کر کوئی معاملہ ایسا تے ہوئے نا کہ رب نو کہیں اللہ یہ وجہ تو ہی معاف کر چھڑ اسی تے عبادت بھی کر لئیے تے خراب ہو جاندی ہے نماز بھی پڑھ لئیے تے ریاکاری آ جاندی ہے دکھاوا آ جاتا ہے انا تے تکبر آ جاندی ہے اللہ اکبر جڑا بندہ میں ایک بات کرن لگا جڑا بندہ دنیا دے معاملے اچھے نہیں بنا سکتا اللہ دی قسم ہے وہ اپنے دین دے معاملے بھی نہیں یہ سوا سکتا نو دے مالی جناب مبارک گلاں ہوئی نے جڑیاں تواڈے علم دے اندر نے میں تے تیرا ایمان تازہ کرنا چاہنا اے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دے والد گرامی جناب مبارک اے نو دے مالی نے نو کہہ رہا وے نو مالک اپنے باغ دا کہہ رہا وے مبارک جایا پھل لے کے آئے کڑوائے پھر لے کے آ مزیدار نہیں پھر منگوایا ذائقہ اچھا نہیں مالک ناراض ہو گیا کہنے لگا چنگا مالی ہے میں تینوں مالی رکھے ہے لیکن تینوں اجے تک بوٹیاں دا پتہ نہیں تینوں اجے تک پھلاں دی پہچان نہیں میں گل مختصر کراں گا حضرت مبارک فرماندے نے اے میرے آقا تساں مینوں مالی رکھیا وے میں اپنے کام نوں ایمانداری نال کیتا وے تساں مینوں مالی رکھیا وے میں پودیاں نوں پانی دتا وے تساں مینوں مالی رکھیا وے میں ٹائم تے گوڈی کیتی وے تساں مینوں مالی رکھیا وے میں ایک ایک بوٹے دا خیال کیتا وے میں اس باغ دا مالی یا مالک نہیں تساں مینوں مالی رکھیا وے اے باغ دی حفاظت واسطے مینوں پھل کھان دی اجازت نہیں دتی تقریباً 5 سال گزر گئے نے میں کدی کسے بوٹے دا پھل نہیں چکیا کیونکہ تساں مینوں اجازت نہیں دتی اور مالک حیران ہوئے کہن لگا مبارک بیٹھ اپنی جگہ تے مالک گھر چلا جاندا وے اپنی بیٹی نوں کہہ رہا وے کہندا بیٹی ایک بندہ اتنا نیک جڑا تنہائی وچ بھی اللہ کولوں ڈرن والا ہے جڑا اکیلے پن دے اندر بھی اللہ کولوں ڈرن والا ہے بڑا متقی تے بڑا پرہیزگار وے بیٹا جے تیری اجازت ہوے تیرا نکاح کر دیتا جائے بیٹی بھی نیک بیٹی بھی نیک بیٹی
بھی اچھی ہے، کہہ رہی ہے بابا مینوں دنیا دی لوڑ نہیں، مینوں دنیا دے سرمایے دی ضرورت نہیں، مینوں کسے لین لار گھر دا رشتہ منظور نہیں، میں اودے نال زندگی گزاراں گی جڑا تنہائیاں دے وچ بھی اللہ کولوں ڈرن والا ہے۔ میں یہ نہیں ویکھاں گی کہ میرے باپ دا مالی ہے، میں تے یہ ویکھاں گی کہ اللہ پاک کو ڈرن والا ہے، یہ دل دے اندر خوف خدا ہے نا۔ خیر نکاح ہو گیا، اللہ پاک نے انہاں وچوں بیٹا عبداللہ عطا فرما دیتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، حضرات ذرا غور کر، ٹائم بے وفا ہے، بڑی تیزی نال گزرتا جا رہا ہے، لیکن گل تے غور کرنا۔ عبداللہ بن مبارک کون نے؟ ہمسائے نے اپنی دیوار تے بورڈ لا دیتا ہے کہ میں اپنے مکان نو بیچنا چاہنا لیکن ڈبل قیمت تے فروخت کرانگا۔ مثال دے طور تے 10,000 دینار مکان دی قیمت تے میں 20,000 دینار وچ فروخت کرانگا۔ لوگ پوچھ دینے وہ تیرا دماغ تے ٹھیک ہے نا؟ اگر مارکیٹ ویلیو 10,000 ہے تو 20,000 وچ کیوں فروخت پیا کرنا ہے؟ او مالک مکان کہندے مینوں نہیں پتا ہے مکان دی قیمت 10,000 ہے لیکن میں 20,000 دا مطالبہ اس وجہ تو کرنا اور 10,000 میرے مکان دی قیمت ہے اور 10,000 دینار عبداللہ بن مبارک دی ہمسائے ہون دی قیمت ہے۔ کیا ساڑھے ہمسائے بھی خوش ہیں؟ توجہ کر ایک منٹ واسطے، ہمسائے خوش نے؟ مسجد بیٹھے ہیں، سجے کھبے تیرے ہمسائے نے نا، اعتکاف تے بیٹھے ہو ہمسائے نے، محلے چ رہندے ہو 40 گھر تک ہمسائے نے۔ کہ ساڈا بھی معاملہ ایسا ہے، اسی تے دعا کرنے ربا سونے کیڑا ٹائم ہوئے ساڈا مکان وک جائے، اس ہمسائے تو ساڈی جان چھٹ جائے۔ اور اتنا معاملہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ گھر آ رہے نے ویکھیا ہمسایا عیسائی ہے، دوسرا ہمسایا عیسائی ہے، انہیں بھی لے کے لایا کہ جناب 4 یا 5,000 دینار یا درہم میں مکان فروخت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک دعا کرو اللہ ساڈیاں اولاداں نوں بھی ایسی نیک بنا دے، تے او دے تو پہلا دعا کرو اللہ سانوں بھی نیک بنا دے۔ عبداللہ بن مبارک نے دروازہ کھٹکھٹایا، عیسائی ہمسائے دا اندے خیر ہے بھائی مکان کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ انہیں آکھا جی ضرورت پہ گئی ہے، لوڑ پہ گئی ہے، تنگ ہو گیا، پیسیاں دی لوڑ ہے، اس وجہ تو میں اپنا مکان بیچنا چاہنا۔ ہمسایہ کون ہے؟ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کر گئے، 4-5 ہزار جو نے لکھا ہے نا گھروں لے آ کے پیسے پھڑا دیتے، توجہ میرے وال کرنا، پیسے پھڑا کے دے ہاتھ بن لیا نے مینوں اللہ واسطے معاف کر دی۔ آندا عبداللہ تو کیوں معافی مانگنا ہے؟ آندے نے میں معافی کیوں نہ منگا؟ ہمسایا تنگ دستے پریشان ہو گئے تو مینوں علم ہی کوئی نہیں، میرا دین تے حکم ہی نہیں دیندا، تو پریشان مینوں علم نہیں کہ میں معافی نہ منگا تے کی کرا؟ 5,000 تقریباً دے گا نا درہم یا دینار، نالے معافی منگ دے تے نالے کہندے نے پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، ہوئے تے واپس کر دیں، زندگی کے پیسے نہ جڑے میں تینوں اللہ واسطے معاف کر چھڑے۔ عیسائی عبداللہ بن مبارک نو ویندا ہے تے اکھاں ڈل پئیاں، روندا ہے، آندا ہے عبداللہ مینوں بھی معاف کر دے، عبداللہ مینوں بھی معاف کر دے۔ آپ فرماندے نے تو کیوں معافیاں مانگنا ہے؟ غلطی تے میرے تو ہوئی ہے کہ میں ہمسائے دا خیال نہ کر سکے۔ کہندا نہیں عبداللہ مینوں بھی معاف کر دے، یار کنے سال گزر گئے تیرے نال رہندے ہاں، مینوں پتہ ہی نہیں چل سکیا کہ سونے محمد دا دین اتنا صاف ستھرا ہے اور نبی دے منن والے اتنے با کردار ہوندے نے، اور مینوں معاف کر دے عبداللہ
تے نال اگے ہاتھ بڑھایا تے انا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ جائے تو مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ خیر تسی تے متقی بندے ہو, پرہیزگار بندے ہو. میں تواڈے بارے تے خیر اللہ جاندا ہے ممبر تے کھڑا نہ تبصرہ کرنا ہے تے نہ کر سکنا, کیونکہ تسی ماشاءاللہ نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, اللہ والے ہو. تے میں گل پتا کہدی کرنا چاہنا, جڑے معصوم علی الخطا نے تے او دی معصومیت دی گواہی میرا رب آپ دیندا ہے. اور کون نے؟ جناب محمد. پڑھو صلی اللہ ہو. اور صرف جلسیاں جی درود نہیں پڑھی دا, جدوں بھی مصطفیٰ دا نام پاک آئے ادوں ہی درود پڑھی دا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تے آذرا میرے مصطفیٰ دی عدامات تے غور کر لے. اللہ دے نبی ہاتھ چکے نے تے کی منگ دے نے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. کہ جو میرے نبی نے منگیا او دے تو بہتر بھی کوئی ہو سکتا ہے. اے رکے ہوندے نے نا لوگ سنا اے دعا کریو کاروبار مند ہے, اے دعا کریو جی میرا فلاں معاملہ صحیح ہو جائے. ساڈے کول تے دنیا داری تو اگے کام ہی کوئی نہیں. تے میرے آقا ہوندے نے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. جنہ رہنمائی امت کی کیتی ہے, اللہ میں تیرے کولو سوال کرنا ہدایت دا, اللہ میں تیرے کولو منگنا تقوی تے پرہیزگاری, اللہ میں تیرے کولو سوال کرنا پاک دامنی دا, اللہ میں تیرے کولو سوال کرنا کہ مینوں لوگاں تو بے نیاز فرما دیوی. اے میرے نبی دیاں دعاواں نے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینوں یاد آئے نے نا, آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیجیا ہے تے مقابلہ کسرا دے نال غور کرنا ہے. غور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان لگیا نا لشکر نو جڑا ہدایت نامہ دیندا ہے, حضرت عمر فرماندے نے سعد صرف ایک گل تے غور کر لئی, اپنے لشکر نو دس دیوی اللہ کولو ڈرنا ہے, اپنے لشکر نو ڈر دیوی کہ ہر معاملے دے اندر تقوی اختیار کرنا ہے. کیوں؟ حضرت عمر فرماندے نے جے اپنے سپاہیاں ول دیکھے کسرا دے مقابلے تے تیری فوج تھوڑی ہے, کسرا دے مقابلے تے مسلمانوں دی طاقت تھوڑی ہے, کسرا دے مقابلے تے اے دنیا دے لحاظ نال ساڈیاں طاقتاں تھوڑیاں نے, اسباب تھوڑے نے, ہتھیار تھوڑے نے. اے ساتھ اپنے فوجیاں نو دس دے کہ تساں تقوی اختیار کرنا ہے, کیونکہ دنیا دے لحاظ نال اسباب تے ہتھیار دشمن دے زیادہ نے, اور تانوں غلبہ اللہ دینا ہے تے دشمن دے گناہاں دی وجہ تو دینا ہے. جے تیرے فوجی بھی گناہ کرن گے تے تسی گناہاں وچ برابر ہو جانا ہے, تے اسلحہ دشمن دا زیادہ ہے تساں مغلوب ہو جانا ہے. اور جے تقوی اختیار کرو گے اللہ کو ڈرو گے, اللہ تقوی کی دولت دے نال تمہاروں کامیابیاں عطا فرما دے. اللہ اللہ اللہ. لے آخری گل تے غور کر دیا جانا, ہن توجہ کرنی ہے ذرا. اے جڑے بندے پڑھے لکھے نے نا انہوں نے پتہ ہے انسان نو حیوان بھی کیا جاتا ہے. حیوان ایک تے نا جانور, انسان نو کیا جاتا ہے حیوان ناطق. جانور چونکہ بول دے وے تسی بول دیو تے حیوان ناطق, انہاں وچ فرق پتہ کی ہے؟ اللہ تقاضے جانور دے بھی ہوئی ہے تے انسان دے بھی ہو. تیزی نال سننا تو سا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جانور نو بھی خوراک دی ضرورت ہے تے انسان نو بھی خوراک دی برابر ہو گیا معاملہ. جانور بھی آندا ہے میری نسل چلدی رہے, تے انسان بھی آندا ہے اللہ میرے بیٹے بیٹیاں دے تے نسل چلدی رہے. اور جانور بھی آندا ہے مینوں کوئی گھونسلہ مل جائے, کوئی گار مل جائے.
جگہ مل جائے میں اپنے سر کو چھپا لوا انسان بھی آندے مینوں کوئی مکان مل جائے میں اپنے سر کو چھپا لوا جانور بھی چاہندے ہن دل ختم ہو گیا ہے مینوں کوئی آرام مل جائے انسان بھی چاہندے مینوں آرام مل جائے حضرات غور کرنا دونوں خوراک چاہندے نے انسان چ فرق ہے جڑا متقی بندہ ہے اودے تے فرق ہے اور جانور نو کوئی میرے دوستو غرض نہیں اے مال کے دے اے فصلاں کے دیاں نے اے حلال ہے یا حرام ہے اے جائز ہے یا ناجائز ہے جانور اپنی خوراک لے لیندا ہے متقی بندہ وہ ہوندا ہے جڑا حرام حلال دا خیال کردا ہے جائز ناجائز دا خیال کردا ہے جانور بھی چاہتا ہے میری نسل چلتی رہے انسان بھی چاہتا ہے نسل بڑھتی رہے لیکن نکاح دا معاملہ اختیار کرتا ہے حرام کاریاں کو بچتا ہے زنا کاریاں کو بچتا ہے جانور بھی چاہتا ہے سر چھپاؤں جگہ مل جائے انسان بھی چاہتا ہے مکان مل جائے فرق ہے حلال حرام دا خیال کرتا ہے ناجائز جائز دا خیال کرتا ہے انسان برے کام کو بچتا ہے اور جانور بھی آرام دی جگہ چاہتا ہے انسان بھی آرام دی جگہ چاہتا ہے جانور کو فرد کوئی نہیں جتھے دل کرے لیٹ جاتا ہے کتے کو دیکھ لو رانیاں تے لیٹ جاتا ہے گندیاں جگہ تے لیٹ جاتا ہے متقی پرہیزگار وہ ہوندا ہے اس جگہ تے آرام کرتا ہے وہ دا رب ناراض نہ ہو جائے اللہ اکبر کشمکش ہے برائی دی تیرے دل دے اندر اور آخری جملہ سن لے جمعہ دا خلاصہ پھر پتہ نہیں زندگی میں رمضان آئے نہ آئے دعا کر اللہ ایمان سلامتی نال دے بار بار نصیب فرمائے تقوی کیا ہے دو لفظاں دے اندر اگر تینوں جمعہ تو بعد کو پوچھ لیا کہ یار تقوی دا موضوع سی تقوی ہے کی سمجھائے عام بندے نو کی سمجھانا ہے ہر وہ جگہ وقت عمل تین چیزاں جگہ وقت اور عمل اللہ جس جگہ تینوں ویکھنا چاہتا ہے اللہ جس جگہ تینوں دیکھنا چاہتا ہے جس کام واسطے دیکھنا چاہتا ہے تے جس وقت دیکھنا چاہتا ہے اگر تو اس جگہ ہو اس ٹائم ہوئے تے اس کام واسطے ہوئے تے اے تقوی ہے اللہ جس جگہ تینوں دیکھنا نہیں چاہتا جس ٹائم تینوں دیکھنا نہیں چاہتا جس کام واسطے تینوں دیکھنا نہیں چاہتا یہ تو بچ جائے تے تقوی ہے مثال نماز ہے نا نماز کا ٹائم ہے مثال کے طور پہ 1 بجے اللہ تینوں 1 بجے دیکھنا چاہتے ہیں کتنے مسجد کس واسطے نماز واسطے 1 بجے تو آ گیا مسجد پڑھے نماز ٹائم تے مسجد دے اندر سمجھ لے تو متقی اللہ تینوں نماز واسطے دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی اور دھیانے لگ جائے کسی اور جگہ چلا جائے یہ تقوی نہیں اللہ کو دعا کرو ربا سونیا ماڑے ہاں کمزور ہاں گناہگار ہاں لیکن تیرے ہی بندے ہاں تیرے درد سوالی ہاں اللہ ساڈے سارے تے اپنی رحمت ضرور فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین